بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تمہیں رانی بنائے، یہ دعا نہ جانے میں نے اپنی زندگی میں کتنی بار سنی تھی، محلے کی خالائیں، کسی بزرگ کی زبان سے یا کبھی راہ چلتے بوڑھی فقیرنی سے، مگر کبھی دل پر اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ محض ایک رسم لگتی تھی، ایک عام سی دعا جو عورتوں کو خوش کرنے کے لیے دی جاتی ہے، جیسے کوئی کہے کہ جیتی رہو یا خوش رہو۔ مگر اس دن، عید کے دن، جب میں نے وہ 4 اجنبی بچوں کو عیدی دی اور ان میں سے سب سے چھوٹے بچے نے نظر اٹھا کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، اللہ تمہیں رانی بنائے، تو وہ محض لفظ نہیں تھے، وہ الفاظ جیسے میرے دل کے اندر اتر گئے تھے۔ دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا، دھڑکن نے ٹھٹک کر میری سوچوں کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ لمحہ، وہ بچے اور وہ دعا، کچھ ایسا تھا کہ میں خود بھی سمجھ نہیں پائی کہ کیا بات تھی ان میں۔ چاروں بچے عام سے کپڑوں میں ملبوس تھے، کوئی خاص چمک نہیں تھی ان کی ظاہری حالت میں، مگر ان کے چہروں پر جو نور تھا، جو سکون تھا، وہ نہ بیان کیا جا سکتا تھا، نہ بھلایا جا سکتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ ایک غیر معمولی گہرائی تھی، جیسے وہ میرے ماضی حال اور مستقبل کو جانتے ہوں۔ عید کے دن میں ہمیشہ کی طرح چھوٹے بچوں کو عیدی دیتی ہوں، ہمیشہ سے۔ خود غریب ہوں، مگر بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ عید بانٹنے کا دن ہے، نہ کہ صرف پہننے یا کھانے کا۔ محلے کے بچے اکثر میرے گھر آ جاتے ہیں، جانتے ہیں کہ میں خوش دلی سے کچھ نہ کچھ دوں گی، مگر یہ بچے نہ محلے کے تھے نہ آس پاس کے، پہلی بار دیکھے تھے میں نے۔ نہایت خاموشی سے آ کر کھڑے ہو گئے، جیسے انہیں معلوم ہو کہ میں عیدی دینے والی ہوں۔ میں نے بھی بغیر سوال کیے اپنے دل سے عیدی نکالی اور ان سب کو تھما دی۔ اس وقت مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں نے چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ ایک بے اختیار سا عمل تھا، جیسے کسی رشتہ دار بچے سے پیار کرتے ہوئے کرتے ہیں، مگر جیسے ہی میں نے اس کے بالوں کو چھوا، مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے میرے ہاتھوں سے ایک روشنی سی اس کے اندر اتر گئی ہو، یا شاید اس کی آنکھوں کی روشنی میرے اندر پہنچ گئی ہو۔ وہ لمحہ مکمل خاموش تھا، لیکن بہت کچھ بول گیا، اور پھر اس بچے نے وہ الفاظ کہے، نہایت ٹھہراؤ کے ساتھ، نہایت شفقت سے، اللہ تمہیں رانی بنائے۔ پھر چاروں بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور پلٹ کر خاموشی سے چلے گئے۔ نہ کوئی اور بات، نہ سوال، نہ الوداع، بس چلے گئے، جیسے کوئی فرشتہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے لوٹ گیا ہو۔ اس لمحے کو گزرے اب 2 دن ہو چکے تھے، مگر دل میں اس لمحے کی گونج اب بھی موجود ہے۔ رات کو سوتے ہوئے ان بچوں کی آنکھیں میرے سامنے آ جاتی ہیں، وہ دعا میرے کانوں میں باز گشت کرتی ہے، اور دل میں ایک عجیب سی ہلچل رہتی ہے۔ ان 2 دنوں میں زندگی بظاہر ویسی ہی چل رہی ہے، ماں کی دوائیں، اسکول کی نوکری، محلے کی رونقیں، مگر میرے دل کے اندر کچھ بدل چکا ہے، جیسے ایک نیا در کھلنے کو ہے، جیسے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ تیسرے دن جب اس دعا کو گزرے پورے 48 گھنٹے مکمل ہوئے، میری زندگی میں جو ہونے لگا وہ نہ تو خواب تھا، نہ وہم، نہ کوئی دیوانگی، بلکہ ایک ایسی سچائی تھی جو میری زندگی کا ہر صفحہ بدلنے آ رہی تھی، کچھ ایسا جس پر دنیا کبھی یقین نہ کرے، مگر میرے لیے وہ حقیقت سے بھی بڑھ کر سچا تھا۔ میرا نام اریبہ ہے، میں ایک عام سی خاموش طبع نرسری اسکول میں پڑھانے والی لڑکی ہوں، جو دن بھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ABC اور الف ب سکھا کر شام کو تھکی ہاری گھر واپس آ جاتی ہے۔ میرے نصیب میں شاید چمکتے ہوئے خواب نہیں لکھے گئے تھے، کیونکہ جن آنکھوں نے بچپن میں ہی باپ کی میت دیکھی ہو، وہ آنکھیں خوابوں سے زیادہ حقیقت سے واقف ہو جاتی ہیں۔ میرے ابو ایک شہر کی نجی ٹرانسپورٹ کمپنی میں بس ڈرائیور تھے، محنتی، دیانتدار اور بے حد شفیق۔ مجھے یاد ہے جب بھی وہ کام سے واپس آتے تو میری پسندیدہ چاکلیٹ ضرور لاتے تھے، اور میری ہر بات پر ایسے خوش ہوتے جیسے میں کوئی شہزادی ہوں۔ لیکن میری شہزادیوں جیسی زندگی بہت جلد چھن گئی۔ میں 6 سال کی تھی جب ایک صبح ہمارے دروازے پر ہجوم جمع ہوا، اور اماں کے رونے کی آواز نے میرے نازک دل میں پہلی بار درد کا بیج بو دیا۔ ابو ایک سڑک حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ کوئی ٹرک ڈرائیور نشے میں تھا اور ہماری دنیا کا ستون اچانک ڈھیر ہو گیا۔ وہ منظر، اماں کا بے قابو ہو کر رونا، لوگوں کا دلاسا دینا، اور میری چھوٹی سی انگلیوں سے ابو کے بے جان ہاتھ کو تھامنے کی کوشش آج تک دل سے نہیں نکلا۔ اس حادثے کے بعد دنیا بدلی، وقت بدلا، اور ہم بھی بدل گئے۔ اماں، جن کی زندگی گھرداری تک ہی محدود تھی، اب گھروں میں کام کرنے لگی تھیں۔ برتن دھونا، جھاڑو پوچھا کرنا، بچوں کی پٹائیاں سہنا، سب کچھ اس لیے کہ میں پڑھ سکوں، آگے بڑھ سکوں، اور کسی دن ایسا مقام حاصل کر سکوں جہاں سر اٹھا کر جی سکوں۔ گھر ہمارا اپنا تھا، مگر ایسا پرانا کہ بارش کے دنوں میں چھت سے پانی ٹپکتا
اور کمرہ ایسے بھیگتا جیسے آنکھیں برس رہی ہوں۔ اماں نے لاکھوں کوششیں کی مگر حالات کے سامنے اکیلی عورت کی جنگ کہاں آسان ہوتی ہے۔ میں نے بھی جلد ہی سمجھ لیا تھا کہ یہ دنیا رحم دل نہیں، اور خواب صرف ان کے ہوتے ہیں جن کے پاس چھت مضبوط ہو اور دل ہلکا۔ مگر پھر بھی کچھ خواب دل سے خود بخود اگاتے ہیں۔ میرا بھی ایک خواب تھا، چھوٹا سا نرم سا خواب۔ کبھی کبھار جب اماں کام پر جاتی اور میں اپنی پرانی کتابوں میں ڈوبی ہوتی تو قصے کہانیوں کی رانیوں میں خود کو دیکھتی۔ ملکہ زہرا نے محل کی چھت سے نیچے جھانکا اور سب رعایا اس کے حکم کی منتظر تھی۔ میں بھی خواب دیکھتی کہ کبھی میں بھی رانی بنوں گی، کسی محل کی نہیں، کسی انسان کی نہیں، بلکہ اپنی ماں کی آنکھوں کی رانی، اس کے دل کا فخر، اس کی محنت کا صلہ۔ پڑھائی میں ہمیشہ اوسط درجے کی تھی مگر محنتی بہت۔ اسکول میں اکثر پرانی وردی پہن کر جاتی تھی، جوتوں میں چھید ہوتے مگر چہرے پر کبھی شرمندگی نہ آنے دی۔ میرا فخر میری ماں تھی جس نے مجھے عزت سے جینا سکھایا تھا۔ کالج جانا خواب ہی تھا مگر کسی خیراتی ادارے کی مدد سے میں نے انٹر تک تعلیم مکمل کی، اور پھر جب اسکول میں نرسری کی خالی جگہ نکلی تو کسی نے میری تعریف کر کے مجھے موقع دلوا دیا، اور یوں میں ایک ٹیچر بن گئی۔ میں نے کبھی زندگی سے زیادہ نہیں مانگا، نہ قیمتی کپڑے، نہ موبائل، نہ گھومنے پھرنے کے شوق۔ بس ایک خواہش دل میں ہمیشہ زندہ رہی کہ اماں ایک دن میری وجہ سے فخر محسوس کرے، میں اس کے لیے رانی بن جاؤں۔ اور شاید اسی لیے جب اس بچے نے عید کے دن وہ دعا دی، اللہ تمہیں رانی بنائے، تو میری روح نے اس دعا کو ایسے تھاما جیسے وہ میرا نصیب ہو۔ اب میری عمر 24 سال ہو چکی ہے۔ زندگی نے وقت سے پہلے بالغ کر دیا، اور مسکراہٹوں کے پیچھے چھپے دکھ اب چہرے کا حصہ بن چکے ہیں۔ اماں بوڑھی ہو چکی ہے، وہی اماں جس کے ہاتھ کبھی اتنے مضبوط تھے کہ ایک دن میں 3 گھروں کا کام کر آتی تھی، آج سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس لینے لگتی ہیں۔ دل کے مرض نے انہیں کمزور کر دیا ہے مگر وہ آج بھی میرے سامنے ہمت سے کھڑی رہتی ہیں، جیسے یہ دکھ ان پر فرض ہوں۔ مجھے یاد ہے اس دن کی صبح جیسے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اماں کام سے واپس آئی تھیں، ہاتھ میں شاپر تھا، شاید بچا کچا کھانا تھا جو اکثر وہ لے کر آتی تھیں۔ ماتھے پر پسینہ تھا اور چہرے پر ایک انجانی زردی، جیسے سارا خون چہرے سے کھنچ گیا ہو۔ اریبہ، ذرا پانی دے دے بیٹا۔ ان کی آواز کمزور اور لرزتی ہوئی تھی۔ میں دوڑ کر پانی لائی مگر اس سے پہلے ہی وہ دروازے کے پاس بیٹھ گئیں، ہاتھ دل پر رکھ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اماں! میں چیخی، گھبراہٹ میں ان کا ہاتھ تھام کر سینے پر رکھا۔ ان کی سانسیں تیز تھیں اور ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے زمین میرے پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ مجھے لگا میں انہیں کھو دوں گی۔ ابھی اسی وقت میں روتی رہی، آوازیں دیتی رہی۔ محلے سے خالہ کو بلایا جنہوں نے دوائی دی اور کہا، اریبہ دل کا دورہ ہے، فوراً ہسپتال لے جاؤ، اب کام نہیں کرنے دینا۔ اسی دن سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اماں کچھ نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلے دن میں نے اپنی پرانی ڈگریاں نکالیں جو کبھی فخر سے سنبھال کر رکھی تھیں، اور جاننے والوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگی۔ میں ان اساتذہ کے پاس گئی جن سے کبھی تعلیم حاصل کی تھی، بڑے ادب سے کہا، سر، میڈم، اگر کہیں کوئی خالی نشست ہو تو مجھے کام دے دیں، اماں بیمار ہیں، گھر کا خرچ مجھ پر ہے۔ کچھ نے وعدے کیے، کچھ نے رسمی ہمدردی جتائی، مگر ایک پرانی میڈم نے میری سچائی اور محنت کو پہچان لیا۔ چند دن بعد ایک نرسری اسکول میں بطور ٹیچر میری نوکری لگ گئی۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی مگر میرے لیے وہ ایک دروازہ تھی، حلال رزق کا اور خودداری کا۔ اب میں اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ وہ ننھے ننھے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے بستے اور توتلی زبان میں ٹیچر جی کہہ کر بلانا میرے دن کی سب سے خوبصورت آواز بن چکی ہے۔ وہ بچے جن کی شرارتوں پر کبھی ہنسی آتی ہے اور کبھی انہیں ڈانٹنے کے بعد دل بھر آتا ہے۔ کبھی کوئی بچہ چاکلیٹ لاتا ہے اور کہتا ہے، میری ماما نے کہا یہ آپ کو دے دوں، آپ مجھے اچھا پڑھاتی ہو۔ کبھی کوئی چھوٹا سا کارڈ جس پر رنگ برنگے دل بنے ہوتے ہیں، آئی لو یو ٹیچر لکھا ہوتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کیونکہ محبت کہاں خریدی جاتی ہے، یہ تو وہ تحفہ ہے جو روح کو خرید لیتا ہے۔ عید کا دن تھا اور اسکول بند تھا۔ صبح اماں کو دوا دے کر جب میں دروازے پر بیٹھی تو بچے دھڑا دھڑ آ رہے تھے، محلے کے بچے، وہی بچے جو میرے پاس پڑھنے بھی آتے ہیں اور اکثر محلے کی چائے کی دکان کے باہر کھیلتے نظر آتے ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں تھیلی ہوتی اور فرمائش، عیدی دو نا باجی۔ میں نے جیب سے 50 روپے نکالے، تھوڑی سی مٹھائیاں بھی رکھی تھیں، ایک ایک کو خوش کر کے رخصت کرتی رہی۔ تبھی وہ لمحہ آیا جو میری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ 4 بچے مجھ سے تھوڑے فاصلے پر سڑک کے کونے پر کھڑے تھے،
ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جیسے کوئی صدیوں کی تھکن سمیٹے ہوئے ہو۔ وہ نہ ہنس رہے تھے نہ شور مچا رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید غریب بچے ہیں، شرماتے ہیں اس لیے پاس نہیں آ رہے۔ آ جاؤ بچوں، ڈرو نہیں، آ کے عیدی لے لو، میں نے محبت سے آواز دی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے دروازے تک آئے۔ میں نے جب قریب سے دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ وہ چاروں بچے جیسے خواب میں آئے کردار ہوں، چہرے دودھ جیسے سفید، آنکھیں گہری اور چمکتی ہوئی، بال لمبے اور نرم جیسے کسی کہانی کے شہزادے ہوں۔ ان کے لباس سادہ تھے مگر عجیب سی پاکیزگی ان کے وجود سے ٹپک رہی تھی۔ ان کے کپڑے نہ میلے تھے نہ نئے، مگر ان میں ایک ایسی سادگی تھی جو نظروں کو مجبور کر دیتی ہے کہ ٹھہر جائیں۔ ان کی خاموشی میں طاقت تھی اور آنکھوں میں کوئی پرانا دکھ، جیسے وہ بچے نہیں، وقت سے آگے کا کوئی راز ہو۔ میں نے ان سب کو عیدی دی، اور جب میں نے ایک بچے کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر دھیمے لہجے میں کہا، اللہ تمہیں رانی بنائے۔ وہ الفاظ جیسے کائنات کے کسی گوشے سے نکلے ہوں۔ میرے وجود میں کوئی روشنی سی پھیل گئی۔ ان چاروں بچوں نے بس یہ کہا اور بغیر کچھ اور کہے خاموشی سے واپس مڑ کر چلے گئے۔ میں وہیں دروازے پر بیٹھی رہ گئی، دل کی دھڑکن تیز اور روح کسی اندیکھے راستے پر جانے کو بے تاب۔ تب مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ معمولی دعا نہیں تھی، یہ میرے نصیب کا دروازہ کھلنے کی پہلی دستک تھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی جیسے آہستہ آہستہ کسی اور سمت مڑنے لگی۔ وہ چار بچوں کی دعائیں جنہیں میں نے عیدی دی تھی، کسی سادہ جملے کی طرح دل کو چھو کر گزر گئی تھی، لیکن ان کے اثرات میری نیندوں میں ہونے لگے۔ اگلے ہی دن سے میرے خواب بدلنے لگے۔ ہر رات ایک ہی خواب آتا، میں کسی عظیم، روشن اور دلکش محل میں کھڑی ہوتی۔ سنگ مرمر کی سیڑھیاں، آب زر کی طرح بہتا پانی اور روشنیوں سے جگمگاتے ہالز، سب کچھ کسی افسانے کا حصہ لگتا۔ سفید لباسوں میں ملبوس خدام میرے آگے پیچھے جھک کر مجھے ملکہ اریبہ کہہ کر پکارنے لگتے۔ میں ان سے کہتی، نہیں، میں تو بس ایک اسکول ٹیچر ہوں، لیکن وہ سب بڑے ادب سے کہتے، آپ ہماری ملکہ ہیں، صدیوں کی ملکہ، جس کا ہمیں انتظار تھا۔ پہلے پہل تو میں یہ سب خواب سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، سوچتی کہ شاید روز کے تھکے جسم، دل کے چھپے خواب اور ان بچوں کی عجیب دعاؤں کا اثر ہے، مگر پھر کچھ ایسا ہونے لگا جس نے میرے وجود کو لرزا دیا۔ ایک رات خواب میں ایک خوبصورت کم عمر لڑکی میرے سامنے آئی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، ملکہ عالیہ، وقت آ گیا ہے، آپ کی آنکھ کھلے گی تو نشان ظاہر ہوگا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا، مگر ایک عجیب سی مہک، عنبر جیسی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، اور میرا تکیہ، میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس پر چاندی کی ایک دھندلی سی جھلک تھی، جیسے کسی نے کچھ لمحہ پہلے وہاں سے چاندی کا سکہ ہٹایا ہو، یا روشنی کی کوئی کرن وہاں ٹھہری ہو۔ میں نے آنکھیں ملیں، سانس کھینچی اور خود کو سمجھایا کہ شاید وہم ہے، مگر وہم اگلی رات ٹوٹ گیا جب خواب میں وہی لڑکی دوبارہ آئی۔ اس بار اس نے میرے ہاتھ میں ایک سنہری تاج تھمایا اور کہا، یہ تمہاری اصل پہچان ہے، دنیا کو بہت جلد اس کی سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ خالی تھے، لیکن میرے بستر کے کنارے جہاں میں اکثر بیگ یا اسکول کی کاپیاں رکھتی ہوں، وہاں ایک چمکتا ہوا سنہری تاج پڑا تھا، بالکل اصلی تاج، اصلی وزن، اصلی چمک، اور اس پر بنی ہوئی عجیب و غریب زبان میں کندہ تحریر جو میں پڑھ نہیں سکی، مگر دل میں جیسے اس کے ہر لفظ کی گونج سنائی دی۔ میں ساکت ہو کر اسے دیکھتی رہی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ کوئی خواب کا حصہ تھا جو حقیقت میں بدل گیا، یا میں کسی ایسی دنیا کی دہلیز پر کھڑی تھی جس کا علم مجھے خود بھی نہیں تھا؟ عنبر کی خوشبو اب میرے کپڑوں میں بسی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی خاموشی اور سکون سا گھر بنانے لگا تھا، جیسے کوئی بہت پرانا رشتہ بہت پرانے وقت سے مجھے آواز دے رہا ہو۔ اور یوں وہ عجیب پراسرار خوابوں سے لبریز سفر شروع ہو گیا، جس کا اختتام کسی انسانی عقل میں نہیں آ سکتا تھا۔ عید کے تیسرے دن سورج کچھ دھیرے سے نکلا تھا، جیسے وقت بھی میرے ارد گرد آہستہ چلنے لگا ہو۔ فضا میں ایک غیر مرئی سی سنجیدگی تھی، جیسے کچھ انوکھا ہونے والا ہو۔ ماں معمول کے مطابق کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، اور میں اسکول نہ ہونے کے باعث اپنے بستر پر لیٹی تھی، بس سوچوں میں گم۔ وہی عجیب خواب، وہی محل، وہی عنبر کی خوشبو، اور وہ خوبصورت تاج جو اب بھی میری الماری میں رکھا ہوا تھا۔ میں دل میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ شاید دماغ پر بوجھ زیادہ ہو گیا ہے، یا وہ بچوں کی دعا نے کوئی الجھن پیدا کر دی ہے جو نیند میں چھپ کر باہر نکل آتی ہے۔
ابھی میں نے کروٹ بدلی ہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ یہ کوئی دستک نہیں تھی، نہ ہی کسی کے پکارنے کی آواز، بس جیسے ہوا کی نرمی سے کوئی چیز آ کر زمین پر گری ہو۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں ایک انجانا سا احساس جاگا، جیسے کوئی راز باہر دروازے پر میرا منتظر ہو۔ میں نے چادر اوڑھی، قدموں میں چپل ڈالی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہ تھا۔ میں نے جھانک کر گلی دیکھی، کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ سناٹا اتنا تھا کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دینے لگی۔ نگاہ نیچے کی تو میرے قدم ٹھٹک گئے۔ زمین پر ایک چھوٹا سا سنہری رنگ کا لفافہ رکھا تھا، اتنا چمکدار جیسے کسی نے اس پر دھوپ کو قید کر دیا ہو۔ نہ ڈاکیا، نہ بچہ، نہ کوئی مانوس چہرہ نظر آیا جو اسے رکھ کر جا چکا ہو۔ میں نے جھک کر وہ لفافہ اٹھایا۔ اس کا لمس گرم تھا، جیسے ابھی کسی کے ہاتھ سے نکلا ہو۔ دل میں ایک انجانا سا خوف اور تجسس پیدا ہوا۔ لفافے پر نہ نام تھا، نہ کوئی پتہ، بس سنہری سیاہی سے لکھے ہوئے 2 الفاظ، ملکہ اریبہ کے لیے۔ میں ٹھٹک گئی، میری انگلیاں نرسنے لگیں۔ ایک پل کو لگا شاید کسی نے مذاق کیا ہے، لیکن پھر فوراً ہی خیال آیا کہ میرے خوابوں میں تو سب مجھے یہی کہتے تھے، ملکہ اریبہ۔ میں وہ لفافہ لے کر کمرے میں واپس آئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، لیکن تجسس میری ہر گھبراہٹ پر بھاری تھا۔ ماں نے پیچھے سے آواز دی، کون تھا بیٹا؟ میں نے جھوٹ بول دیا، بس کوئی بچہ تھا، کچھ پھینک گیا، اور دروازہ بند کر کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا، پردے گرا دیے اور سانس روک کر لفافہ کھولا۔ اندر ایک نہایت نفیس مخملی کاغذ پر ہاتھ سے لکھا ہوا خط تھا۔ سیاہی سیاہ نہیں تھی، نہ ہی نیلی یا کالی جیسی عام سیاہی ہوتی ہے، بلکہ گہرے نیلے اور ہلکے سنہری رنگ کے درمیان کوئی ایسا سایہ تھا جو آنکھوں کو چھو کر دل تک اترتا تھا۔ خط میں لکھا تھا، ملکہ اریبہ، جناتی بادشاہت کی دربار عالیہ میں آپ کی حاضری مطلوب ہے۔ آپ کی پہچان بیدار ہو چکی ہے۔ آپ کی موجودگی اب دربار کی ضرورت بن چکی ہے۔ تیسری شب، چاندنی کی 15ویں رات، جب تمام آسمانی نشان روشن ہوں گے، آپ کو بلایا جائے گا۔ تیاری کیجئے، وقت قریب ہے۔ خادم خلوت شاہی۔ خط کے الفاظ کسی انسان جیسے نہ تھے، جیسے وہ میرے دل میں اترتے جا رہے ہوں، جیسے ان کے پیچھے کوئی آواز ہو جو کسی اور جہان سے آ رہی ہو۔ میں نے خط دوبارہ پڑھا، بار بار پڑھا، اور ہر بار ایک نئی لرزش میرے اندر جاگتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا کوئی میرے خوابوں کو پڑھ رہا ہے؟ کیا یہ سب محض اتفاق ہے، یا پھر کیا وہ 4 بچے واقعی بچے نہ تھے؟ کیا وہ انسان تھے بھی یا نہیں؟ ان کے معصوم چہرے، روشن آنکھیں اور عجیب سا نور جو ان کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا، سب کچھ اب جوڑ کھانے لگا تھا۔ میں نے ماں کو کچھ نہیں بتایا، وہ پہلے ہی بیماری سے لڑ رہی تھی، میں اسے اور فکروں میں نہیں ڈال سکتی تھی، مگر اس دن سے میرے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی ایک جیسی ہونے لگی۔ میں نے اپنے کمرے میں موجود ہر شے کو دھیان سے دیکھنا شروع کر دیا، کوئی چھوٹا سا فرق، کوئی سایہ، کوئی خوشبو، سب کچھ اہم لگنے لگا تھا، اور فرق واقعی تھا۔ کمرے میں رکھا ہوا آئینہ جیسے کچھ اور دکھانے لگا تھا، دیواروں سے ہلکی ہلکی گنگناہٹ سنائی دینے لگی تھی، اور کبھی کبھی جب میں سونے کی کوشش کرتی تو بستر کے نیچے سے عنبر کی مہک آتی۔ میں نے وہ لفافہ اور خط اپنے بیگ میں چھپا دیا، مگر دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ کیا میں واقعی کسی اور دنیا سے جڑی ہوئی ہوں؟ کیا وہ خواب، وہ دعا، وہ بچوں کا اچانک آنا سب کوئی منصوبہ تھا؟ اور اگر ایسا ہے تو مجھے کیوں چنا گیا؟ میں کون ہوں؟ میں جسے ساری زندگی لوگوں نے نظر انداز کیا، جو ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھاتی ہے، اپنی بیمار ماں کا سہارا ہے، وہ اچانک کسی جناتی بادشاہت کی ملکہ کیسے بن گئی؟ ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ تیسری شب آنے والی ہے، اور میں ہر لمحے کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی ہوں، اور شاید وہی لمحہ میری زندگی کا اصل آغاز تھا۔ میں نے وہ خط کئی دنوں تک یوں ہی اپنے بیگ میں رکھا چھوڑ دیا، نہ کسی کو بتایا، نہ اس کے بارے میں سوچنے کی ہمت کی۔ بس ایک خاموشی تھی جو میرے اور اس راز کے بیچ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہر روز صبح کو اٹھ کر ماں کی دوا دینا، ناشتہ بنانا، اسکول جانا، بچوں کو پڑھانا، پھر گھر واپس آنا، اور رات کو ماں کے پاس بیٹھ کر اسے سلا دینا، یہ سب معمول تھا، اور میں نے خود کو اس معمول میں اس طرح دفن کر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر اصل بات یہی تھی کہ کچھ تو ہوا تھا، اور وہ کچھ میرے اندر کہیں گہرائی میں دھیرے دھیرے سانس لینے لگا تھا۔ دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی ہلچل مچی رہتی تھی۔ کبھی سوتے وقت بستر پر لیٹتی تو محسوس ہوتا کہ چھت سے کوئی مجھے گھور رہا ہے،
کبھی خواب میں وہ شاہی دربار نظر آتا جس میں سب میری طرف جھک کر سلام کر رہے ہوتے، اور جب صبح آنکھ کھلتی تو میرا دل چاہتا کہ میں یہ سب کسی سے بانٹوں، مگر الفاظ ساتھ نہیں دیتے تھے۔ وہ تیسری شب جس کا ذکر خط میں تھا گزر چکی تھی، مگر میرے دل میں ایک ضد سی جاگ اٹھی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب محض ذہنی دھوکہ ہے، کوئی جناتی سلطنت نہیں، کوئی بادشاہت نہیں، میں بس ایک عام سی لڑکی ہوں جو اپنے بوجھوں تلے دبی ہوئی ہے۔ میں نے وہ خط ایک پرانی کاپی کے اندر چھپا کر کمرے کے نیچے والی صندوق میں رکھ دیا اور دل پر زبردستی ایک پتھر رکھ لیا۔ مگر اگلی رات جب سب کچھ پرسکون تھا اور میں ماں کو دوا دے کر کمرے کی لائٹ بند کر چکی تھی، تبھی ہوا میں ایک سرد سی کپ کپی دوڑ گئی۔ میرے کمرے کی کھڑکی بند تھی، پردے گرے ہوئے تھے، مگر ایک جھماکے سے کھڑکی کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا، جیسے ہوا نے بھی سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ پردے تیز ہواؤں سے اڑنے لگے اور تب میں نے دیکھا وہی بچہ جو عید کے دن مجھ سے عیدی لے کر گیا تھا، وہ کھڑکی کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت، مگر آنکھوں میں ایسی گہرائی جیسے وہ دنیا کے سب راز جانتا ہو۔ میں سکتے میں آ گئی، میرے منہ سے آواز نہ نکلی، دل جیسے حلق میں آ کر اٹک گیا ہو۔ وہ بچہ دھیرے سے کھڑکی کے اندر آیا، جیسے دیواریں اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہ ہوں۔ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ جیسے ہوا میں تیرتا ہوا میرے قریب آیا۔ روشنی بہت مدھم تھی، مگر اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، جیسے چاندنی اس پر اتر آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سنجیدگی تھی جسے میں پہلے کبھی کسی بچے میں نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، مگر ہم آپ کو پہچانتے ہیں، ملکہ اریبہ۔ میں چونک گئی۔ اس کے ہونٹ ہلے تھے، مگر آواز میرے دل میں گونجی تھی، جیسے کوئی اندر سے بول رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا، ہم وہ ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، صرف آپ نے آنکھیں بند کی۔ اب وقت آ گیا ہے، آپ کی سلطنت آپ کی منتظر ہے۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، مگر کمرے کی دیوار سے ٹکرا گئی۔ وہ بچہ اب میرے بالکل قریب تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک پل میں زمین میرے پیروں تلے سے کھسک گئی، جیسے میں کسی روشنی کے سیلاب میں بہتی جا رہی ہوں۔ آنکھیں بند تھیں، مگر پھر بھی منظر میرے سامنے کھل رہے تھے۔ چمکتے آسمان، تیرتی روشنیاں، مہکدار ہوائیں اور کسی انجانے سروں کی گونج جو دل کی دھڑکن میں گھلتی چلی جا رہی تھی۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو میں ایک ایسی دنیا میں تھی جسے صرف خوابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ زمین سبز نہیں، سنہری تھی۔ درختوں کے پتے شفاف تھے، جیسے شیشے سے بنے ہوں، مگر وہ جھومتے تھے اور ہر جھونکے کے ساتھ ان کی شاخوں سے ہنستی ہوئی آوازیں آتی تھیں، جیسے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ پرندے جو فضا میں اڑ رہے تھے وہ معمولی پرندے نہیں تھے، ان کے پر چاندی کے تھے اور ان کے گلے سے نکلتی آوازیں جیسے دعا کی گونج ہو۔ فضا میں ایک عجیب سی تازگی تھی، جیسے ہر سانس کے ساتھ کوئی انمول راز اندر اترتا جا رہا ہو۔ میرے قدم نرم گھاس پر پڑے، مگر گھاس بھی یہاں دنیاوی نہیں تھی، نرم بھی، خوشبودار بھی اور روشنی دیتی بھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو فاصلوں پر کئی چھوٹے چھوٹے محل نظر آئے، ہر محل ایک الگ رنگ میں، ایک الگ خوشبو میں، اور ہر ایک کی چھت پر جناتی زبان میں کچھ لکھا ہوا۔ مجھے ان الفاظ کا مطلب نہیں آتا تھا، مگر دل خود بخود ان کی ترجمانی کرنے لگا تھا۔ تبھی سامنے سے چند بلند قامت، سحر زدہ لباس پہنے ہوئے افراد میرے قریب آئے۔ ان کے چہرے آسمانی حسن کے مالک تھے، آنکھوں میں گہرے نیلے رنگ کی روشنی اور پیشانیوں پر کچھ مخصوص نشانات۔ انہوں نے میرے سامنے رک کر سر جھکایا۔ میں ابھی بھی حیرت میں ڈوبی تھی، نہ بول سکتی تھی نہ حرکت کر سکتی تھی۔ ان میں سے ایک نے نرمی سے کہا، ملکہ، ہم آپ کا انتظار صدیوں سے کر رہے تھے۔ میرے دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، میں ملکہ؟ مگر میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، میں یہ سب کیوں؟ اس نے مسکرا کر کہا، آپ عام نہیں ہیں، آپ کی نسل، آپ کی روح اور آپ کی نرمی ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ آپ کی دعا نے ہماری فضا کو ہلایا ہے، آپ کی بے لوثی نے دربار کے دروازے کھول دیے۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ سب پیچھے ہٹ گئے اور سامنے سے ایک سحر زدہ رت آتی نظر آئی، جو زمین پر نہیں چل رہی تھی بلکہ ہوا میں تیرتی ہوئی میرے سامنے آ رکی۔ رت کے چاروں جانب نیلے شعلے لپک رہے تھے، مگر ان کی تپش نہیں تھی بلکہ ٹھنڈک تھی، سکون تھا۔ مجھے اس رتھ میں بٹھایا گیا۔ جیسے ہی میں بیٹھی، رتھ خود بخود ایک فضائی راستے پر چلنے لگا، نیچے وہی حسین منظر، پر جوں جوں ہم آگے بڑھتے گئے دنیا بدلنے لگی۔
اب درختوں کی جگہ کلے تھے، آبشاروں کی جگہ نیلی ندیاں، اور فضا میں جادو کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ رتھ ایک بلند و بالا پہاڑی پر جا کر رکا، جہاں ایک عظیم الشان محل کھڑا تھا۔ اس محل کے دروازے خود بخود کھلے اور میں جیسے کسی سحر میں تھی۔ قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک وسیع ہال میں لے جایا گیا، جس کی چھت نیلے بلور کی تھی اور دیواروں پر چاندنی کے جھروکے۔ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے، سب کے سب جناتی، مگر نہایت ادب اور محبت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ تبھی ایک بلند آواز گونجی، جیسے کسی گہرے غار سے آئی ہو، ملکہ کی واپسی مبارک ہو! اور سب نے ایک ساتھ اپنا سر جھکا دیا۔ میرے سامنے ایک تخت رکھا گیا، جس پر چاندی، نیلم اور زعفران کی چمک تھی، مگر میں بیٹھنے سے ہچکچا رہی تھی۔ دل میں عجیب سا سوال تھا، کیا میں واقعی یہاں کی ملکہ ہوں؟ کیا یہ خواب نہیں؟ کیا میں وہی لڑکی نہیں جو رات کو ماں کے پاؤں دباتی تھی، جو روز دوائی کے لیے کتنا سفر طے کرتی تھی، جو کبھی اپنی ذات سے آگے کچھ سوچ ہی نہ سکی؟ ایک جناتی وزیر جس کے لباس پر نیلے ستارے جھلک رہے تھے، آہستہ سے آگے آیا۔ اس نے کہا، ملکہ، ہم جانتے ہیں کہ یہ سب آپ کے لیے غیر حقیقی محسوس ہو رہا ہے، مگر آپ کی فطرت، آپ کی قربانی اور آپ کی دعاؤں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم آپ کو پہچانیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو بھی پہچانیں۔ مگر بادشاہت صرف تخت پر بیٹھنے کا نام نہیں، یہ آزمائش ہے، قربانی ہے اور فیصلہ ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے فضا میں ایک منظر دکھایا۔ ایک عورت اپنے بچوں کو روٹی کھلا رہی تھی، مگر خود بھوکی بیٹھی تھی۔ پھر ایک بچہ دکھایا جو سردی میں کپ کپاتا تھا اور اس کی ماں رو رہی تھی۔ میں نے یہ سب دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لیں، دل بھر آیا۔ اس وزیر نے کہا، ملکہ، اب وقت ہے کہ آپ ہمارا انصاف کریں۔ آپ کی بادشاہی کا مطلب صرف عزت نہیں، ذمہ داری بھی ہے۔ اور تب میرے دل نے پہلی بار اعتراف کیا، شاید میں واقعی وہی ہوں جس کا انتظار تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا اور تخت پر بیٹھ گئی، اور اس لمحے محل کی دیواروں پر چاندنی تیز ہو گئی، فضا میں دعاؤں کی گونج بلند ہوئی اور ہر چہرے پر سکون آ گیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات تھی، میرا سفر ابھی باقی تھا، میری آزمائش ابھی شروع ہوئی تھی۔ واپسی کا وہ لمحہ جس میں میں نے پھر سے اپنی زمین کی مٹی کو محسوس کیا، عجیب حد تک خاموش اور بے چین سا تھا، جیسے میں ایک قیمتی خواب سے جاگی ہوں، مگر وہ خواب اب بھی میرے وجود میں کسی روشنی کی صورت بہہ رہا ہو۔ سب کچھ وہی تھا، گلی، در و دیوار، میری ماں کی خاموش دہلیز، پر کچھ تھا جو بدل گیا تھا۔ میری آنکھوں میں اب وہی دنیا نہیں تھی جو پہلے تھی۔ ہر چیز کی تہ میں چھپی روشنی مجھے صاف نظر آنے لگی تھی، جیسے اللہ نے ہر منظر کے پیچھے ایک راز لکھ دیا ہو اور مجھے اس راز کی آنکھ عطا کر دی ہو۔ میں جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو میری ماں نے مجھے دیکھ کر گلے سے لگا لیا۔ وہ رو رہی تھیں، کہہ رہی تھیں، تو کہاں چلی گئی تھی؟ ہم سب تجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ مگر میں خاموش رہی۔ میں کیسے بتاتی کہ میں ان لمحوں میں کہیں اور تھی، کسی ایسی جگہ جہاں کے درخت بولتے ہیں، جہاں فضا میں دعا کی مہک ہوتی ہے، اور جہاں میں ملکہ کہلاتی ہوں۔ اگلے دنوں میں کچھ اور عجیب سا ہونے لگا۔ میری باتوں میں ایک اثر سا شامل ہو گیا۔ میں کچھ کہتی تو لوگ سنجیدگی سے لیتے۔ میری ہمسائی جس کا نام سریا تھا، رو رو کر ہلکان ہو گئی کہ اس کی 13 سالہ بیٹی رباب کل شام سے لاپتہ ہے۔ محلے بھر میں خبر پھیل گئی تھی۔ لوگ تپتے سورج میں بغیر جوتے پہنے چھتوں، نالیوں، ویران گھروں اور کھنڈرات تک جا کر اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ پولیس بھی آ گئی تھی، مگر کچھ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سریا کو گلے لگا کر تسلی دی، مگر میری آنکھوں میں ایک الگ سی تپش تھی۔ اس رات جب میں سوئی تو خواب میں وہی سنہری پرندے آئے جنہیں میں اس جادو نگری میں دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک تاریک کوٹھری دکھائی جس کے باہر ایک پھٹے ہوئے پردے پر نورانی چوک لکھا تھا۔ وہاں رباب بندھی ہوئی تھی، ڈری ہوئی اور لرزتی ہوئی۔ خواب اتنا واضح تھا کہ آنکھ کھلتے ہی میں نے کچھ دیر خود کو سمجھایا کہ شاید یہ محض میرے دل کی کیفیت ہے، ایک پریشان ماں کی فریاد کا عکس ہے، مگر کچھ تھا جو اندر سے ہلا رہا تھا۔ میں فوراً اٹھی، وضو کیا، 2 نفل ادا کیے اور ماں سے کہا، امی، مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ پولیس نے پہلے مجھے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ایک نوجوان لڑکی جو خوابوں کی بات کر رہی تھی، وہ ان کے نزدیک مذاق سے کم نہیں تھا، مگر میری ضد اور یقین نے انہیں مجبور کیا۔ میں نے کہا، نورانی چوک میں ایک پرانی کوٹھی ہے، اس کے پچھلے حصے میں کوٹری ہے، وہاں جا کر دیکھیں۔ اگر میری بات غلط ہوئی تو میں ساری عمر آپ کے جوتے صاف کروں گی، مگر اگر سچ نکلی تو اس بچی کو واپس اس کی ماں کے پاس لے آئیے گا۔ انسپکٹر نے میری بات مان لی۔ شاید وہ دل ہی دل میں کچھ لرز گیا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے اور کوٹری کھولی تو واقعی رباب وہاں تھی۔
بندھی ہوئی سہمی ہوئی ایک انجان مرد کی قید میں۔ پولیس نے اس شخص کو پکڑا اور بچی کو بازیاب کروا لیا۔ اگلی صبح جب سریا نے اپنی بچی کو گلے لگایا تو اس کے آنسو میرے کندھے پر ٹپکنے لگے۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگی، تم تو فرشتہ ہو بیٹی، تم نہ ہوتی تو میری بچی شاید کبھی نہ ملتی۔ اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرا پہلا امتحان تھا۔ وہ جناتی وزیر جو مجھے کہہ گئے تھے کہ کسی ناحق کا بدلہ دینا ہوگا، شاید وہی امتحان مجھ پر اتر آیا تھا۔ رباب کا اغوا ایک ظلم تھا اور اس کا انجام دینا، اس کی واپسی، ایک بدلے کا نمونہ تھا۔ مگر یہ سب میں نے اکیلے نہیں کیا تھا۔ میری روح میں جو نرمی، جو نور آیا تھا، وہ میری مدد کر رہا تھا۔ اب میری آنکھیں وہ دیکھ سکتی تھیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ میرے خوابوں میں وہ راز کھلنے لگے تھے جنہیں دنیا نہیں جانتی، اور دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا کہ شاید میں اب ایک عام لڑکی نہیں رہی۔ مگر جہاں لوگوں نے میرے علم اور وجدان کو عزت دی، وہیں کچھ آنکھوں میں شک بھی تھا۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ میں پیرنی بن گئی ہوں، شاید میں جنات کے ذریعے خبریں لاتی ہوں، شاید میں جھوٹی شہرت کے پیچھے ہوں۔ ان باتوں سے دکھ تو ہوتا، مگر دل میں ایک حوصلہ بھی جاگتا کہ اگر میرے وسیلے سے کسی کی زندگی بچی تو چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں یہ سفر جاری رکھوں گی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں میں نے خود سے عہد کیا کہ اب اگر میری زندگی میں آزمائشیں آئیں تو میں ان سے نہیں ڈروں گی، بلکہ ہر آزمائش کو قبول کروں گی، کیونکہ میں اب اس دنیا کی وارث تھی جہاں محل مجھ سے سوال کرتے ہیں اور جہاں دعا کی گونج انصاف کا فیصلہ بن جاتی ہے۔ اگلی رات میں نے دعا کی، رب سے کہا، یا اللہ، اگر تو نے مجھے کسی مقصد کے لیے چنا ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ، میری نیت کو صاف رکھ اور میرے دل کو طاقت دے کہ میں ہر آزمائش میں تیرے ہی بندوں کا سہارا بن سکوں۔ اور جیسے اس لمحے فضا میں کہیں ایک چراغ جل اٹھا ہو، مجھے محسوس ہوا جیسے میری دعا قبول ہوئی ہو، جیسے آسمان سے کوئی سرگوشی آئی ہو کہ پہلا قدم تم نے کامیابی سے طے کر لیا، اگلا راستہ تمہیں خود چل کر طے کرنا ہوگا۔ اور تب میں نے جان لیا کہ میرا اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ ماحول میں ایک غیر محسوس سی تبدیلی آنے لگی تھی، جیسے ہوا میں کوئی ایسی مہک شامل ہو گئی ہو جو صرف میری روح کو بے چین کرتی ہو، جیسے میرے قدموں کے نیچے زمین کی نمی کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں ہر رات کچھ دیر تک چھت پر بیٹھتی، آسمان کو تکتی، جہاں ستارے چمکتے ضرور تھے مگر ان کی چمک میں اب ایک انجانا سا پیغام چھپا ہوتا تھا۔ میری ماں جو ہمیشہ تندرست اور خوش مزاج تھی، اب ایک عجیب سی خاموشی میں ڈھلنے لگی تھی۔ اس کی سانسیں بھاری ہونے لگیں، اس کے چہرے پر زردی سی چھا گئی تھی اور اس کی آنکھیں اکثر بند رہتی تھیں، جیسے کوئی گہرا بوجھ اسے اندر سے کھینچ رہا ہو۔ میں نے کئی حکیموں اور ڈاکٹروں سے رجوع کیا، سب نے ایک ہی بات کہی، کوئی خاص بیماری نہیں، شاید تھکن ہے، کچھ وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں۔ مگر میرے دل کو یہ بات مطمئن نہ کرتی۔ میری ماں جو سحری میں بھی اٹھ کر دعائیں کرتی، جو ہر نماز کے بعد میرے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی، اچانک یوں بستر کی قیدی کیوں بن گئی؟ میری روح سوال کرتی مگر جواب کہیں نہ تھا۔ انہی دنوں ایک رات خواب میں مجھے وہی سنہری پرندہ دکھائی دیا جس نے رباب کا پتہ دیا تھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں روشنی کی جگہ خوف تھا۔ اس نے اپنی چونچ میرے ہاتھ پر رکھی اور ایک دھندلے منظر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے خواب میں ایک سیاہ گھوڑے پر سوار شخص کو دیکھا جو گرد و غبار میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلہ تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک کالا عصا تھا جس سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہکہا لگایا، ایک خوفناک کہکہا، اور بولا، تو وہ ہے جو محلوں کی ملکہ بنی، دیکھوں گا کب تک قائم رہتی ہے تیری روشنی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پسینہ میری پیشانی سے بہہ رہا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس لمحے مجھے سمجھ آیا کہ میرے وجود نے صرف روشنی کو نہیں جگایا، اندھیرے بھی بیدار ہو گئے ہیں۔ وہ جناتی دنیا کا باغی، کالا جادوگر اب میری روشنی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنی ماں کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ کروٹ بدل رہی تھی جیسے کوئی اس کے خوابوں کو نوچ رہا ہو۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو جیسے کوئی ٹھنڈا سایہ میرے اندر داخل ہو گیا ہو۔ میری ماں کے جسم پر ایک لمحے کے لیے جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میں گھبرا گئی، فوراً وضو کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ کمرے میں موجود در و دیوار جیسے لرزنے لگے۔ میں نے اس رات ساری شب تلاوت میں گزار دی، اور صبح جب میری ماں نے آنکھیں کھولیں تو اس کے لبوں پر ایک نحیف سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی، مجھے لگا کوئی سایہ مجھے لے جانا چاہتا تھا پر تو نے روک لیا۔ اس کے بعد میرے دن بدلنے لگے۔ کبھی کسی سایہ دار دیوار کے پیچھے سے آہٹ آتی، کبھی کسی بند کھڑکی کے کونے سے آنکھوں کا احساس ہوتا، جیسے کوئی میری ہر حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہو۔ کچھ ایسا تھا جو میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا، نظر نہ آنے والا مگر محسوس ہونے والا۔
ایک بار جب میں بازار گئی تو ایک بوڑھی عورت نے میری ہتھیلی پکڑ لی۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں مگر آنکھیں شفاف۔ اس نے مجھ سے کہا، بیٹی، تمہارے پیچھے اندھیرا لگا ہوا ہے، تمہیں دعاؤں کا حصار مضبوط کرنا ہوگا۔ وہ کالا جادوگر جو صدیوں سے جناتی دنیا کا باغی ہے تم سے خوف زدہ ہے۔ وہ تمہیں کمزور کرنا چاہتا ہے، تمہاری ماں کو نشانہ بنا کر۔ میں اس کی بات سن کر کانپ گئی۔ اس نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا، اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھو اور ہر رات سورہ یاسین پڑھا کرو، روشنی خود ہی اندھیروں کو کھا جائے گی۔ ان دنوں میں نے دوبارہ اپنی دعا میں شدت پیدا کی۔ میری نمازوں میں آنسو شامل ہو گئے۔ میں جانتی تھی کہ یہ آزمائش صرف میرے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے تھی جو میرے وسیلے سے روشنی تک پہنچ رہے تھے۔ وہ کالا جادوگر محض ایک دشمن نہیں تھا، وہ ان تمام تاریکیوں کا نمائندہ تھا جو ہمیشہ سے روشنی کو مٹانے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ اور میں اب صرف انسان نہیں رہی تھی، میں روشنی کی محافظ بن چکی تھی۔ میری دعاؤں میں اب صرف اپنی ماں کی شفا نہیں، اس دشمن کی شکست بھی شامل ہو گئی تھی جو میرے خوابوں کو نوچنے آیا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں اس جادوگر کو دیکھا جو کسی گہری گپھا میں بیٹھا اپنے عصا پر کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کے گرد کالے دھوئیں کا طوفان تھا اور اس کے الفاظ میرے کانوں میں شعلوں کی طرح گونجنے لگے۔ میں اس لڑکی کی روشنی کو مٹی میں ملا دوں گا، اس کی ماں کو لے جاؤں گا، تب وہ دیکھے گی یہ راہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں اس خواب سے چیخ کر جاگی اور اس رات پہلی بار میں نے پورے دل سے اس پر لعنت بھیجی۔ میں نے کہا، اے ظالم، میں تجھے چیلنج دیتی ہوں، اگر میرے رب نے مجھے چنا ہے تو تیرا ہر وار ناکام ہوگا۔ میری ماں کو کچھ ہوا تو میں تیری دنیا کی بنیادیں ہلا دوں گی۔ اور اس لمحے جیسے میری آواز آسمانوں میں گونج گئی ہو۔ صبح سورج نکلا تو ایک نئی روشنی کے ساتھ۔ میری ماں نے پہلی بار خود سے پانی مانگا۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی جو میں نے بچپن میں سنی تھی۔ اب میں جان چکی تھی کہ امتحانوں کی شدت بڑھ چکی ہے، دشمن ظاہر ہو چکا ہے، اور میری روشنی اب محض اندرونی طاقت نہیں، ایک جنگ کا علم بن چکی ہے۔ مجھے اپنے حصار کو مزید مضبوط کرنا ہوگا، اپنے رب سے رابطے کو اور گہرا، تاکہ میں اس کالے جادوگر کے ہر وار کا جواب روشنی سے دے سکوں۔ میں اب اس لڑائی کے لیے تیار ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ صرف میری بقا کی جنگ نہیں، یہ ان سب کے لیے تھی جن کی امید مجھ سے بندھی ہوئی تھی۔ میں معمول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگی، اسکول جاتی اور بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے اسکول میں ایک جگہ پر ہجوم دیکھا تو میں اس طرف چلی آئی۔ جب میں نے پہلی بار اس بچی کو اسکول میں بیمار پڑتے دیکھا، دل میں ایک عجیب سی گونج اٹھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جس کے چہرے پر ہر وقت ایک مسکراہٹ ہوتی تھی، آج ایک کمرے میں پڑی تھی، درد اور مایوسی کے ساتھ۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کوئی علاج نہیں بچا، لیکن میں جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو میں کر سکتی ہوں۔ میری دعا، میرا بھروسہ، یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمیشہ میری زندگی کا حصہ رہی تھیں، اور شاید یہی وہ وقت تھا جب مجھے اپنی طاقت کا حقیقی ادراک ہوا تھا۔ اسکول کے بعد میں گھر آئی اور میرے دل میں صرف یہی بات گونج رہی تھی کہ میں اپنی دعا کے ذریعے اس بچی کی زندگی بچا سکتی ہوں۔ مجھے ہمیشہ یاد تھا کہ میری ماں نے کہا تھا، دعا میں طاقت ہوتی ہے بیٹی، بس تمہارا ایمان صحیح جگہ پر ہو۔ میں نے غسل کیا اور پھر فرش پر بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور میری زبان پر وہ الفاظ تھے جو ہمیشہ میری ماں نے سکھائے تھے، یا اللہ، تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس بچی کو صحت دے، اسے زندگی دے۔ میں نے اپنی دعا کو اتنی شدت سے کیا کہ لگتا تھا کہ ساری کائنات میرے ساتھ ہے۔ اسی رات خواب میں وہ جناتی حکیم آیا جس کے بارے میں میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص نوعیت کی چمک تھی، جیسے وہ کئی صدیوں کا علم رکھتا ہو۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہاری دعا نے جو نیک نیتی اور ایمان کی طاقت پیدا کی ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ یہ تعویذ تمہاری مدد کرے گا، تم اسے اس بچی کو پہناؤ۔ اس نے ایک خاص پتھر سے بنا ہوا تعویذ مجھے دیا اور کہا، یہ تمہاری دعا کے اثرات کو مضبوط کرے گا اور یہ بچی صحت یاب ہو جائے گی۔ میں نے وہ تعویذ لے لیا اور جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں، خواب کا وہ منظر غائب ہو گیا، مگر میرے دل میں ایک ایسا سکون چھا گیا تھا جیسے میری دعاؤں کا جواب آ گیا ہو۔ دوسری صبح جب میں وہ تعویذ لے کر اسکول پہنچی تو میں نے اس بچی کو دے دیا۔ اس کے والدین پہلے تو حیران ہوئے، مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے یہ تعویذ خواب میں ایک جناتی حکیم سے حاصل کیا ہے تو انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ بچی نے وہ تعویذ پہنا اور چند گھنٹوں بعد وہ معجزہ واقع ہو گیا۔ بچی کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی، اس کی آنکھوں میں چمک واپس آ گئی، اس کے جسم کی کمزوری میں کمی آ گئی۔ ڈاکٹروں کو بھی یہ تبدیلی نظر آئی اور وہ حیران تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ دعا اور تعویذ کا اثر ہے تو وہ مجھ سے مزید پوچھتے رہے کہ میں نے یہ کیا طریقہ اپنایا تھا۔
میں خاموشی سے مسکرائی اور دل ہی دل میں شکر گزار ہو گئی کہ میری دعا اور ایمان کی طاقت نے اس بچی کی زندگی بچا لی۔ مگر پھر جیسے ہی وہ بچی ٹھیک ہوئی، میری ماں کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ ایک دن وہ بستر پر لیٹی رہی، سانسوں میں تکلیف تھی اور دل کی دھڑکن غیر معمولی حد تک تیز ہو چکی تھی۔ میں پریشانی کے عالم میں فوراً انہیں ہسپتال لے گئی، مگر ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی حالت بہت نازک ہے اور کچھ وقت کی مزید مدد کی ضرورت ہوگی۔ میں بے بس ہو کر وہاں کھڑی رہی اور دل میں ایک سوال ابھرا، کیا میری دعا کا خراج میری ماں کی جان کی شکل میں آ رہا ہے؟ کیا میں نے کسی اور کی زندگی بچا کر اپنی ماں کی زندگی کو قربان کر دیا؟ یہ سوال میرے دل میں سرایت کرنے لگا اور میں نے خود کو مسلسل ملامت کی۔ میں نے یہ کیسے برداشت کیا؟ کیا میں واقعی اپنی ماں کی محبت کی قدر کر رہی تھی؟ اس کا وجود میری زندگی کا سب سے اہم حصہ تھا اور میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مگر پھر ایک دن جب میں ماں کے بستر پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ کو تھامی تھی، اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، تیری دعا نے کئی زندگیوں کو بچایا ہے اور اب میری باری ہے۔ اگر میری زندگی کی قیمت کسی اور کی زندگی بچانے کے لیے ہے تو میں اسے بخوشی ادا کروں گی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا، جب میری ماں نے خود مجھے اتنی طاقت دی۔ اس کا ایمان، اس کا صبر، اس کا محبت بھرا دل میری زندگی کا سب سے بڑا درس تھا۔ میں نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھام کر اپنی دعاؤں کی شدت اور زیادہ بڑھا دی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری ماں کو سکون دے، اور میری ماں کے دل میں اللہ کی رضا کی قبولیت کا جو نور تھا وہ میری دعاؤں کی حقیقت بن کر چمکنے لگا۔ وہ لمحہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ماں کی زندگی کے لیے وہ سب کروں گی جو ممکن ہو، اور اگر میری دعا کا خراج اس کی قربانی سے آ رہا ہے تو میں اسے قبول کر کے اس کی سچی محبت کا احساس محسوس کروں گی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے جس کا جواب صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے ملے گا۔ اگلے دن جب میں ماں کے بستر پر بیٹھ کر دعا کر رہی تھی، اس کی حالت میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ اس کی سانسیں ہموار ہوئیں اور اس کے چہرے پر ایک سکون کا اظہار آیا، جیسے اللہ کی رضا نے اس کی زندگی میں ایک نیا رنگ بھرا ہو۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، بیٹی، تم نے جو کیا وہ صحیح تھا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب تک میری ماں کی حالت بہتر ہوئی، میں نے یہ سمجھ لیا کہ میری دعاؤں کی طاقت کچھ اور نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ ہر امتحان کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ہر آزمائش ایک سبق دیتی ہے۔ میری ماں کی صحت کی قربانی ایک نشانی تھی جو میں نے اپنی روح میں گہرائی سے محسوس کیا۔ میرے دل میں ایک بھاری بوجھ تھا جب مجھے خواب میں جنات کے دربار میں بلایا گیا اور بتایا گیا کہ ہر مدد کے بدلے کچھ دینا پڑتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر کچھ اور دیا گیا تو کیا ہوگا؟ کیا میری ماں کا بدلہ، جس کے لیے میں نے اپنی ساری دعائیں صرف کی تھیں، وہ لے لیا جائے گا؟ میری ماں میری دنیا تھی، وہ میری دعاؤں کا مرکز، میرا سکون اور میری پناہ تھی۔ اس لمحے جب میرے سامنے وہ جناتی بزرگ آیا، مجھے ایسا لگا جیسے زمانے کا سارا بوجھ میری کمر پر آ گیا ہو۔ اس نے کہا، تمہاری دعا نے ہماری تقدیر کو بدل دیا، تمہاری ماں کو ہم ایک نئی زندگی دیں گے، مگر اب تمہیں ایک اور آزمائش پر بھیجا جائے گا۔ اس کے لفظوں میں ایک گہرائی تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپانا چاہتا ہو، جیسے اس کی باتوں میں ایک پوشیدہ راز ہو، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں میں ایک قسم کی ہمدردی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ میری حالت کو سمجھ رہا ہو۔ میرے ذہن میں کئی سوالات گھومنے لگے۔ اگر میری ماں کی زندگی بچ جائے گی تو کیا مجھے پھر کسی اور کا نقصان برداشت کرنا ہوگا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے بے اختیار کہا، میری ماں میری جان ہے، اس کا بدلہ کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتا۔ میری آواز میں اتنی شدت تھی کہ جناتی بزرگ کا چہرہ بھی لمحے بھر کے لیے بدل گیا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر بولا، تمہاری دعا نے ہمیں بدل دیا ہے، مگر تمہیں اپنا راستہ خود چننا ہوگا۔ اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ یہ آزمائش صرف ایک نہیں کئی ہیں اور مجھے ان کا سامنا کرنا تھا۔ جناتی بزرگ کی باتیں ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، مگر میری نظر اس کی طرف اٹھتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ غائب ہو چکا تھا، جیسے وہ کبھی یہاں تھا ہی نہیں۔ مجھے لگا جیسے میں کسی اندھیری راہ پر چل پڑی ہوں، جہاں ہر قدم مجھے ایک نئی آزمائش کی طرف لے جا رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب وہ کالا جادوگر، جو جناتی دنیا کا باغی تھا، سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت کی جھرمٹیں بھری ہوئی تھیں۔ وہ جناتی دنیا میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر کھڑا تھا اور اس کا ایک ہی مقصد تھا، میری ناکامی۔ مجھے ایک بار پھر احساس ہوا کہ وہ جادوگر اب پوری طاقت سے مجھے ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے جادو سے بچنے کے لیے میری دعاؤں کی طاقت ہی واحد ہتھیار تھی، مگر کیا یہ کافی تھا؟
کیا میری دعا جس نے جناتی دنیا کو بدل ڈالا تھا اب مجھے جیت دلوا سکے گی؟ میں جانتی تھی کہ اس کا جواب صرف میری ہمت اور ایمان میں چھپا ہوا ہے۔ میرے خوابوں میں آگ کی لکیریں نظر آنے لگیں۔ یہ خواب نہیں تھے بلکہ حقیقت کے غماز تھے۔ محل کے دروازے بند ہو چکے تھے، جناتی وزیر زخمی تھے اور جناتی بچے کہیں لاپتہ ہو چکے تھے۔ یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور مجھے لگا کہ جناتی دنیا میں آنے والے تمام بدلے وہ جادوگر کے ہاتھوں ہو رہے تھے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا تھا، اور وہ فیصلہ ایک ہی تھا۔ میں جناتی دنیا کے اس بدلے ہوئے منظر کا سامنا کرنے جا رہی تھی۔ میری تقدیر نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ میں خود ہی کالے جادوگر کے قلعے میں جانے کے لیے مجبور تھی۔ یہ ایک ایسا قلعہ تھا جہاں کے دروازے، دیواریں اور راستے، ہر چیز جادو سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ کسی بھی انسان کا اس میں داخل ہونا ناممکن تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر مجھے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے تو مجھے اس قلعے میں جانا ہوگا، اور جو بھی آزمائش وہاں میرا انتظار کر رہی ہو میں اس کا سامنا کروں گی۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، یہ ایک سفر تھا جس میں میری ہمت، علم اور دعا کی قوت کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ اس سفر میں مجھے صرف اپنے علم اور ایمان کے سہارے ہی جینا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا اور دل میں یہ عزم کر لیا کہ میں کسی بھی حالت میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میری دعائیں اور میرا ایمان ہی میرا واحد ہتھیار تھا، اور میں نے دل میں سوچا اگر اللہ کی رضا ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ جب میں قلعے کے دروازے کے قریب پہنچی میری روح میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ قلعہ ایک بے انتہا خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، اور ہر قدم جو میں نے اٹھایا وہ میری تقدیر کے قریب لے جا رہا تھا۔ میں نے دروازہ دھکیلنے کی کوشش کی اور وہ کھل گیا۔ اندر جانے پر میں نے دیکھا کہ ہر کمرہ، ہر دروازہ اور ہر راستہ جادو سے بھرا ہوا تھا، جیسے یہاں کی ہوا میں جادو کی طاقت سرایت کی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں میری عقل اور علم کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ پہلا کمرہ میں نے کھولا اور اندر ایک بہت بڑی صورت نظر آئی۔ وہ ایک جادوگرنی تھی جو کالے جادوگر کی معاون تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور اس کی زبان میں زہر تھا۔ اس نے مجھے چیلنج کیا اور مجھے کہا اگر تم نے میری بات مانی تو تمہیں کبھی بھی اس قلعے سے باہر نہیں نکال پاؤ گی۔ میں نے دل میں کہا کہ میری دعا کی طاقت مجھے بچائے گی، اور پھر میں اس کے مقابلے میں آئی۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب مجھے اپنے ایمان اور ہمت کی طاقت کا پتہ چلا۔ ہر آزمائش میں نے اپنی دعا کی قوت کو آزماتے ہوئے اس جادوگرنی کو شکست دی۔ اس کے بعد اگلا کمرہ تھا جہاں کالا جادوگر خود موجود تھا۔ اس کے چہرے پر بدلہ لینے کی ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس کا سامنا ایک طوفان کی طرح تھا، لیکن میں نے اپنی تمام تر طاقت اور ایمان کو یکجا کیا اور اسے چیلنج کیا۔ یہ ایک آخری اور فیصلہ کن مقابلہ تھا جہاں نہ صرف میری تقدیر بلکہ جناتی دنیا کی تقدیر بھی طے ہونے والی تھی۔ جب میں واپس جناتی دنیا میں آئی جہاں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، وہاں ایک عجیب سا سکون تھا۔ جناتی شہزادے نے مجھے دیکھا اور کہا تم نے ہمیں بچایا، اب ہماری ملکہ بنو اور میری شریک حیات بھی۔ اس کے الفاظ میرے دل میں گونج گئے جیسے وہ کسی خواب کی حقیقت ہو۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں ہر وہ بات آئی جو میں نے انسانوں کی دنیا میں چھوڑ دی تھی۔ میری ماں، میری دنیا، وہ اسکول جہاں میں نے کئی سال گزارے تھے، یہ سب پیچھے چھوٹ جائے گا۔ میں جناتی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی اور یہاں کا ہر دروازہ میرے لیے کھلا تھا، مگر پھر بھی ایک سوال تھا جو میرے دل میں کھٹکتا تھا۔ کیا میں وہی لڑکی ہوں جس نے عیدی دی تھی؟ وہ لڑکی جو دنیا کے کسی کونے میں اپنی معصومیت اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی؟ میرے دل میں ایک کشمکش تھی۔ جناتی شہزادے کی پیشکش دل کو لبھاتی تھی، مگر دل کی گہرائی میں کچھ اور تھا، وہ جو میں نے کبھی محسوس کیا تھا۔ انسانوں کی دنیا میں میری جڑیں، میری حقیقت، میں کہاں تک اس دنیا کا حصہ بن سکتی تھی؟ کیا میری انسانوں کی دنیا کی تقدیر اور یہاں کی طاقتوں کا جوڑ ممکن تھا؟ میرے ذہن میں سوالات کی ایک نہ ختم ہونے والی قطار تھی، اور میں ان سوالات کا جواب خود سے تلاش کرنا چاہتی تھی۔ ایک رات جب میری نظریں چاند کی چمک میں گم ہو گئیں اور جناتی دنیا کی خاموشی نے مجھے گہرے غم میں ڈبو دیا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں جو کچھ بھی کروں گی وہ اپنے اصولوں کے مطابق کروں گی۔ رات کی گہرائی میں میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے سوچا کہ اس وقت کے بعد دنیا کیا ہوگی؟ کیا میں اب تک جو کچھ میں نے سیکھا تھا بھلا کر یہاں کی رہائشی بن سکتی ہوں؟ دنیا کے تمام رشتے، میری ماں، میری بچپن کی یادیں، وہ سب کچھ جو میں نے انسانوں کی دنیا میں سیکھا تھا، کیا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس سوال کا جواب نکالوں گی۔
جب میں جناتی شہزادے کے دربار میں آئی تو دربار کی فضا میں ایک گہرا سکوت تھا۔ ہر جنزات کی نظریں میری طرف مرکوز تھیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں تمہاری ملکہ بن سکتی ہوں، مگر صرف تب جب انسانوں کی دنیا اور جنات کی دنیا کو جوڑنے کا پل بنوں۔ میری آواز میں ایک طاقت تھی، جیسے میں نے اپنے اندر کی تمام قوت کو جمع کر لیا ہو۔ میری بات سن کر دربار میں ایک لمحے کا سناٹا چھا گیا۔ سب جنات جنہوں نے میری باتیں سنی تھیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا یہ ممکن تھا؟ کیا ایک انسان، ایک ایسی لڑکی جو جنات کی دنیا میں آ کر ان کے ساتھ یکجہتی کی بات کر رہی تھی، وہ حقیقت میں اس دنیا کا حصہ بن سکتی تھی؟ سب خاموش تھے، اور پھر جناتی شہزادے نے سر جھکایا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام درباریوں نے بھی سر جھکا دیا۔ یہ لمحہ میرے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ نہ صرف جنات کی دنیا میں بلکہ دلوں میں بھی مجھے ملکہ تسلیم کیا گیا۔ میری تقدیر ایک نئی سمت میں مڑ چکی تھی، اور اب میں وہ لڑکی بن چکی تھی جو ایک پل، ایک نیا راستہ بنا رہی تھی انسانوں اور جنات کے درمیان۔ یہ لمحہ میرے لیے ایک خواب کی طرح تھا، مگر یہ حقیقت بن چکا تھا۔ میری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا تھا، اور اب میں دونوں دنیاؤں کے درمیان ایک رابطے کا پل تھی۔ میری دنیا میں انسانوں کی محبت، جنات کی قوت اور تقدیر کی قوتیں آپس میں جڑ چکی تھیں۔ اس پل نے نہ صرف میری زندگی کو ایک نئی شکل دی، بلکہ دونوں دنیاؤں کو ایک نیا مطلب دیا تھا۔ میں نے جناتی شہزادے کی طرف دیکھا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب میں جان چکی تھی کہ میں صرف ایک ملکہ نہیں بن چکی تھی، بلکہ میں وہ لڑکی تھی جس نے اپنے اصولوں اور محبتوں کی بنا پر دنیا کو نئی سمت دکھائی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔